ایک محبوبہ کی عشق بری داستان کے بارے میں پتہ چلے گا، ایک محبوب اور ایک محبوبہ کے پیار کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اس طرح کہ آج کل ینگسٹرز دنیا میں محبت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ محبت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، محبت کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو رسول کا صلوات پڑھیں۔ ہاللیلویہ، کیونکہ اس میں محبوب یہوہ ہے اور محبوبہ اسرائیل ہے، محبوب یسوع ہے اور محبوبہ کون ہے؟ کلیسیا۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ کلیسیا ہے، ہم لوگ اس کی کلیسیا ہے اور ہمارا محبوب کون ہے؟ یسوع ہے۔ جب ہم اس کو جسمانی نیت سے پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھے گا پھر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم روحانی سوچ میں سے پڑھیں گے، روحانی مطلب سے پڑھیں گے، جب ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو پھر میں اور آپ کبھی بھی اس سے گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ رسول کے صلوات میں خدا کی محبت کو جانیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب محبوبہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان سو رہا ہو دل جاگ رہا ہو۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، یعنی کہ محبوبہ نیم گرمی کی حالت میں ہے، نہ تو وہ سرد ہے نہ وہ گرم ہے، بلکہ وہ نیم گرم ہے۔ محبوبہ کہتی میں سوتی ہوں، یعنی میری باڈی سو رہی ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولوں، لیکن بدن کیا کہہ رہا ہے؟ اجازت نہیں دے رہا کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ محبوب کہہ رہا ہے، پھر وہ کہتی کہ میرا محبوب جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول، میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے کیا ہے بھری ہوئی ہیں۔ یسوع نے کیا کہا؟ دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میرے لیے دروازہ کھولے گا میں کیا کروں گا جی؟ اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا۔ یعنی ہمارا محبوب ہمارے دروازہ پر کھٹکھٹاتا ہے، ہمارا محبوب ہمارے دل پر آ کر دستک دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آج کل اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں، ہمارے گھر پر لاک کیا جائے اور ہم جب کھٹکھٹائیں، بار بار کھٹکھٹائیں تو نہ کھولا جائے، تو جب کوئی آدھے گھنٹے بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد کوئی آتا ہے تو ہم اس سے پیار سے بولتے ہیں، غصے سے بولتے ہیں، لیکن محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، میرے لیے کیا کر؟ دروازہ کھول۔ ہماری کرسچینٹی میں ایک لفظ بڑا مشہور ہے، اکثر بات پتہ کیا کہتے ہیں؟ دروازہ کھولیں، بے یا نہیں دروازہ کھول، میں باہر کھڑا ہوں۔ ہاں، لیکن محبوب کیا کہتا ہے؟ میری پیاری، میری کبوتری، یہ اس کا پیار ہے، اس کی محبت ہے اپنی کلیسیا سے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے۔ ہم لوگ بے حواس ہو جاتے ہیں، نیم گرم ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا فرماتا ہے؟ میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، میرے لیے کیا کر؟ دروازہ کھول، میرا سر شبنم سے تر۔ یعنی کہ محبوب بارش سے نہیں کھڑا ہے تو پھر بھی پیارے الفاظ نہ بلا رہا ہے، محبوب، محبوبہ میرے لیے دروازہ کھول۔ اگر ہم بارش میں بھیگتے ہوں، موبائل ہماری پاکٹ میں ہو، پیسے پاکٹ میں ہو، بھیگ رہے ہوں، پیار سے بولیں گے؟ سب سے پہلے پتہ کیا کریں گے؟ ایک دکان سے شاپر لے کے اپنا موبائل اس میں ڈالیں گے، میرا 20,000 روپے کا موبائل خراب نہ ہو جائے۔ لیکن محبوب کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بارش کی پرواہ نہیں ہے، گرمی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بار بار محبوبہ کے دل پر دستک دیتا ہے، لیکن محبوبہ سست ہو جاتی ہے۔ محبوبہ کیا کہتی ہے؟ اکثر اوقات اس حوالہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں پتہ کیا کہتا ہوں؟ محبوبہ کو ڈرامے کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ میں تو کپڑے اتار چکی اب کیوں پہنوں؟
ہم میں سے بڑے لوگ جب اس بات کو پڑھیں گے تو میں سمجھ تو گمراہ ہو جائیں گے، لیکن یہ برہنگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے آدم اور حوا سے کہا کہ باغ کے تو ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے بیچ میں جو نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا گیا ہے اس میں سے ہرگز نہ، جس روز تو نے پھل کھایا تو کیا ہوگا جی؟ مرا۔ آدم نے کیا کیا؟ پہلے تو اسے نہیں تھا پتا کہ ہم برہنہ ہیں، ہم ننگے ہیں، لیکن کیا ہوا جب اس نے پھل کھایا تو بائبل فرماتی ہے کہ اس نے اپنے لیے پتے لیے، اپنے آپ کو شرمندگی سے ڈھانپنے کے لیے پتے لیے۔ کب لیے؟ جب اس نے گناہ کیا۔ ہاں محبوبہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں تو گناہ گار ہوں محبوب، میں تیرے پاس کس طرح ہوں، کس طرح میں دروازہ کھولوں؟ میں تو گناہ کر رہی ہوں، آج بھی میں گناہ میں ہوں، آج بھی میں گناہ میں زندگی بسر کر رہی ہوں، کیونکہ یاد رکھے گا جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیے ہم جسمانی طور پر تو ہو سکتا ہے ہم اپنے کپڑوں میں، لیکن روحانی طور پر ہم برہنہ ہوتے ہیں، کیونکہ آدم اور حوا نے بھی ایسا کیا۔ محبوبہ کیا کہتی ہے؟ میں گناہ گار ہوں، میرے اندر گناہ بسا ہوا ہے۔ محبوب کے لیے دروازہ نہیں کھول رہی، لیکن محبوب پھر بھی اس کے لیے پیارے الفاظوں سے کہتا ہے میری محبوبہ میرے لیے دروازہ کھول، میری پیاری میرے لیے دروازہ کھول، میری کبوتری میرے لیے دروازہ کھول، میری پاکیزہ میرے لیے کیا کر؟ دروازہ کھول۔ محبوبہ ڈرامے کرتی ہے، میرے اندر گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں آج بھی جب ہمارے اندر گناہ تھا، کئی لوگ ایسے چرچ ہی نہیں آتے، کیوں؟ کہ میں گناہ کر ہوں۔ آج بھی کئی لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ چرچ کیوں نہیں آتے؟ انہیں پتا کہ کیا نام؟ پادری صاحب مسیح کے بڑے گناہ گار ہیں۔ اگر آپ گناہ گار ہیں تو مسیح کا کفارہ کہاں گیا؟ مسیح نے کفارہ اس لیے دیا تاکہ میں اور آپ گناہ سے نجات یافتہ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہم اس کے گناہ، اس کے کفارے کو بھول کر کیا کرتے ہیں؟ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں پادری صاحب بڑے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم چھٹی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب وہ نیند گرمی سے باہر نکلتی ہے محبوبہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتی ہے کہ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے میں دروازہ پر گئی تو کیا ہوا؟ جب میں نے دیکھا تو وہ مڑ کر چلا گیا۔ آج ہم میں سے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ینگسٹرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، زیادہ ینگسٹرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، سوچوں میں کچھ اور ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ محبوب دستک دیتا رہتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میری محبوبہ میرے لیے دروازہ کھول۔ لیکن ینگسٹرز کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گناہ گار ہیں، ابھی ہم نے بہت کام کرنے ہیں، ابھی ہم نے جھوٹ بولنے ہیں، ابھی ہم نے نشہ بازی کرنی ہے، ابھی ہم نے بہت سے غلط کام کرنے ہیں۔ اور جب محبوب چلا جاتا ہے پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پرابلمز آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور محبوب کب تک کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ آگے محبوبہ کے کام دیکھیں کیا کر رہی ہے۔ محبوب جب چلا گیا تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، اس کو آواز دے رہی ہے، لیکن محبوب سن رہا ہے کہ جب وہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا، دستک دے رہا تھا، تب محبوبہ نے ایک نہ سنی۔ جسم کے کام میں ہے، گناہ میں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے پھر اس کو ہوش آتی ہے کہ میرا محبوب دروازے پر کھڑا تھا، لیکن محبوب چلا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، 6 میں لکھا ہے، میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا، جب وہ بولا تو میں بے آواز ہو گئی، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ آج ایسے ہی ہوتا ہے جب محبوب چلا جاتا ہے، جب خدا چلا جاتا ہے، ہم لوگ اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی اس چرچ میں جاتے ہیں، کبھی اس چرچ میں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، لیکن جب محبوب چلا جاتا ہے تو پھر وہ نہیں جاتے۔ میں آج آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جتنی مرضی گناہ گار ہیں، مسیح کے لیے ایک بار دروازہ کھول کے دیکھیں، آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے یسوع کے نام۔
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है, पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर बना के मुहाफिजों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। अब कितना गलत हो रहा है। जब महबूब खुद दरवाजे पर आ गया, महबूब की सुनी नहीं है, लेकिन जब महबूब चला गया तो फिर क्या हो रहा है, उसके पीछे जा रही है, पहरे वाले मिल गए। पहरे वाले कौन से? गैर महबूब। अक्सर बात हमारे मुसीबतों में भी ऐसा होता है, जब प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाती हैं, महबूब जवाब नहीं देता, दुआओं का जवाब नहीं आता, फिर बाबियां को बातें कर देते, हाँ बड़िया को जाते फिर देते। और वो क्या करती है, मारते हैं उसे, घायल करते हैं और उसे उसकी इज्जत उतारते हैं। हाँ कहती मुझे चादर मेरी छीन ली। आज मेरे असीसों, जब मैं और आप अपने महबूब के लिए दरवाजा नहीं खोलते तो फिर हम भी भागते फिरते हैं, कभी वहां, लेकिन हमारा गम कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो बाइबल में लिखा है कि गैर महबूदों के पास जाने वालों का गम क्या होगा जी? बढ़ जाएगा। आज जब मैं और आप भी ऐसा करके अपने गम को बढ़ाते हैं, कम नहीं करवाते। आगे पता क्या कहती है, पंजाबी से कहते हैं अपने महबूब की सबकी बन रही है। ये कह रही है, आज यरूशलेम की बेटियों मैं तुमको कसम देती हूँ कि अगर मेरा महबूब तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं इश्क की बीमार हूँ। जब महबूब खुद आता है कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब महबूब चला जाता है तो यरूशलेम की बेटियों को कसम देती फिरती है, अगर तुम्हें मिले तो उससे कह देना मैं इश्क की बीमार हूँ। आज जब हम भी उसे जाने देते हैं तो बाद में पता किसे कहते हैं हम, मास्टर साहब मेरे वास्ते दुआ करें, आज मैं बड़ा परेशान हूँ, आज मुझे ये बीमारी हो चुकी है, आज मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें, खुदा से रिक्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप खुद रिक्वेस्ट करें तो खुदा क्या आपकी नहीं सुनेगा? क्या खुदा कालमों का है? नहीं, खुदा आप सबका है। बाइबल में लिखा है उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया में हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक मजहब आ जाता है। हालेलुया, याद रखिए मेरे अजीजों, आज हम इस सुस्त महबूबा की तरह, जिस तरह होशिया से खुदा ने कहा तो एक बदकार औरत से शादी कर ले। होशिया ने क्या किया, उसके लिए पैसे दिए और उसको मुंह ले लिया, और जब उसने उसको मुंह ले लिया वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल उसके पास रही और बाद में फिर अपने यार के पास चली गई। वो फिर उसे लेकर आया, फिर चली गई, फिर लेकर आया, फिर चली गई। बाद में उसने खुदा से कहा, खुदावंद तू मेरे को नहीं होगा। खुदा ने उसे पता क्या कहा, यही हाल इस्राएलियों का है, यही हाल मेरी कौम का है। आज पास्टर साहब मेहनत करते हैं, कलीसिया को लेकर आते हैं निजात की तरफ, लेकिन कलीसिया फिर बार फिर गुनाह की तरफ जाती है, फिर वो चले जाते हैं। पास्टर साहब फिर मेहनत करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, फिर कोई काम, पास्टर साहब फिर तालीम देते हैं, 2 दिन चर्च आए, 2 संडे आए, 3 संडे आए, और उसके बाद फिर वही काम। और याद रखिएगा बाइबल में लिखा है बार बार गुनाह करने वाले की खोपड़ी को खुदा चीज देगा। खुदा अपने असूलों का पक्का है। अक्सर औकात हम कहते हैं फजल बहुत ही ज्यादा नरम है दौर, लेकिन फजल उससे भी ज्यादा सख्त है। फजल में भी कानून है, फजल में भी शरीयत है। शरीयत में ये था करना है तो गुनाह करना है, गुनाह होना है, लेकिन फजल में ये दे ही लिया तो फिर गुनाह हो गया। फजल में भी कानून है कि आज के बाद गुनाह ना करना। बार बार खुदा अपने कलाम में हर एक बात हमें सिखाता रहा है, लेकिन हम में से भी आज बड़े लोग ऐसे हैं जो आज भी सुस्ती में हैं, नींद गर्मी की हालत में। संडे को चर्च आने के लिए हमें कई लोगों को तो अलार्म लगाने की जरूरत है। कई माएँ ऐसी होती हैं, वो क्या कहते हैं अपने बच्चों को, इतवार दी जो छुट्टी है 16 दिन बच्चे हैं, लेकिन इतवार का दिन हमारे लिए ब्लेसफुल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये महबूबा क्या है जी? सुस्त है।
محبوب آتا ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتی. محبوب چلا جاتا ہے پھر پیچھے پیچھے بھاگتی پھرتی ہے. لیکن لازم یہ تھا کہ جب وہ آیا تھا تبھی اس کے لیے دروازہ کھولتی. وہ ہوشیار رہتی, وہ اپنے آپ کو پرکھتی کہ جب میرا محبوب آئے گا تو میں سب سے پہلے اس کے لیے دروازہ کھولوں گی. ہاللیلویا. 10 گواریاں تھی, 5 ہوشیار تھی, عقل مند تھی, اور 5 میں دلہا آ گیا. اور جب آ گیا تو بعد میں کپیوں میں تیل نہیں, کپیاں تیل لینے گئی ہیں تو دلہا آیا جو 5 عقل مند تھی ان کو لے کے چلا گیا اور 5 ہے. آج اپنے آپ کو دیکھیے, کیا میں بھی ایسا تو نہیں, میں بھی سست تو نہیں ہوں کہ جب میرا دلہا آئے, میرا محبوب آئے تو میں اپنی کپی میں تیل بھرتا ہوں. ہاں, پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے, تاکہ جب ہمارا محبوب آئے, ہمارا دلہا آئے, دل پر آ کر دستک دے تو ہم اسی ٹائم اس کے لیے دروازہ کھولیں تاکہ سب سے پہلے برکت میں اور آپ پائیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا یسوع آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت پر برکت بخشے. خدا میں جیتے رہیں. گاڈ بلیس یو. مجھے اس کلام سے ایک بات یاد آ رہی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرے گھر میں آیا, تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہ دیا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا. کلیسیا چرچ خدا کے لوگ کہیں گے خداوند تو کب ہمارے گھر میں آیا اور ہم نے تجھے کھانا نہ کھلایا, یا تجھے پانی نہ پلایا, یا تجھے ہم نے کپڑا نہیں پہنایا. خداوند نے کہا کہ جب کسی چھوٹے کے ساتھ یہ سلوک آپ نے کیا تو وہ میرے ساتھ کیا. اگر آپ کسی چھوٹے کو, غریب کو, یتیم کو, بیوہ کو, اگر آپ ان کو کھانا کھلاتے ہو یا ان کو پانی پلاتے ہو, ان کو کپڑا پہناتے ہو, تو خداوند یسوع کہتے ہیں یہ دیکھی میرے ساتھ کیا. ہاللیلویا. تو اس سے پہلے کہ میرے عزیزو آپ کا محبوب آپ کے دروازے سے نوک کر کے چلا جائے, پھر پچھتاوا ہے, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ دروازہ, اب نوح کی بات مجھے یاد آ گئی. حضرت نوح کے دور میں جب 40 دن 40 رات بارش ہوئی تو ہو سکتا ہے بہت سارے رشتہ دار آ کے بتاتے ہوں گے کہ میں تیرا بھائی ہوں, فلانا کزن ہوں, میں تیری پھوپھی ہوں, میں تیری بہن ہوں. مگر وہ دروازہ کس نے بند کیا تھا, کس نے جانتے ہیں؟ خدا نے بند کر دیا تھا. جب دروازہ خدا بند کر دیتا ہے تو پھر اسے کوئی کھول نہیں سکتا. تو یسوع کے دروازے کو کھولے ہوئے کو کوئی بند بھی نہیں کر سکتا. آج وہ دروازہ کھلا ہے, آج وقت ہے, آج موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنا دل یسوع کو دیں, خدا کو دیں, توبہ کے لائق طور پر اپنی زندگی گزاریں, تاکہ ہمیں آخر روز شرمندہ نہ پڑے, پچھتانا نہ پڑے. تو میرے عزیزو, مبارک وہ لوگ ہیں جو اپنے جامع برے کے لہو سے دھوتے ہیں. ہاللیلویا. یہ گلے میں نے منگوائے ہیں, جانتے ہیں کس نے منگوائے ہیں؟ کس لیے؟ کرسمس کے لیے. تو آئیے میری ہیلپ کیجیے گا جلدی سے کھلانے کی. یہ جلدی سے آپ کو, اس میں گلے چھوٹے ہیں مگر آپ اس میں اگر ایک بھی بڑا نوٹ ڈال دیں تو بہت سارے ایسے آپ بہرحال 2 مہینے آپ کے پاس کرسمس سے پہلے. آج کیا تاریخ ہے؟ 11. آپ نے 10 دسمبر کو یہ گلے واپس کر دیں, تاکہ ہمیں جو کرسمس کا پروگرام کرنا ہے, بڑا پروگرام کرنا ہے, بڑے دن پر بڑا پروگرام ہو, یہ آپ کے تعاون سے ہو.